السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 1 سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مائدہ ہے، مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، کیونکہ اسی صورت کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا اے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اوفو پورا کرو بالعقود معاہدوں کو۔ عقود ہے عقد سے، عقد نکاح کہتے ہیں نا، تو عقد کہتے ہیں اسی سے ہے عقیدہ، گھرا لگا دینا، گنڈ پہ گئی، تو نکاح کے لیے کیا ہے؟ گنڈ پہ گئی، گنڈی پان میں معاملہ پکا کرنے جا رہے ہیں تو وہ گرا لگ گئی۔ تو اے ایمان والو معاہدے پورے کرو۔ وعدہ پورا کرنا مومن کی شان ہے۔ منافق کی نشانی ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ وعدہ معاہدہ، میاں بیوی کا جو نکاح کا یہ بھی معاہدہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ کا بندے سے وعدہ ہے، معاہدہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ اس کو جنت بھیجے گا، یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ کسی قوم کا دوسری قوم سے معاہدہ تو کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، برف پہ لکھو جی، نہیں، وعدے کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ معاہدے پورے کرو، چاہے آپس میں ہو چاہے کافروں کے ساتھ ہو، لیکن زبان، یہ کہتے ہیں زبان سے نہیں ہلنا۔ احلت حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے بہیمہ، بہیمہ ابہام سے ہے، ابہام سمجھ نہیں آ رہی بات، تو ایسے جانور جن کی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو جانور کی ظاہر بات ہے کوئی بھی جانور اس کی بولی انسان کو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے اس کے لیے لفظ ہے بہیمہ۔ الانعام، انعام نعمت سے ہے، یہ پالتو جانور انسان کے لیے کہ نعمت ہے، بچے دیں گے، بڑھتے جائیں گے، ان کا گوشت بھی ہے، ان کا دودھ بھی ہے، نسل کشی، ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے، تو اس لیے انعام اس کے لیے، انعام نہیں، کیا کہا؟ انعام۔ تو بہیمۃ الانعام پالتو جانور،
یعنی جانور تو بہت سے ہیں لیکن کچھ جانور ہیں پالتو جانوروں کی وضاحت پڑھ چکے ہیں ہم. ثمانیت ازواج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 ہیں. کون سے؟ اونٹ اونٹنی، اس کے بعد کیا ہے؟ گائے بیل، تیسرے نمبر پر بکرا بکری، چوتھے نمبر پر دمبا گھٹا. تو یہ پالتو ہیں. اسی طرح سے کچھ جانور ایسے بھی ہیں اللہ اکبر کہ جو جانور کیا ہیں شریعت کے اندر یہ بتایا گیا کہ وہ جانور جو دانتوں سے بھنبوڑ کر چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، زو ناب انہیں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زو ناب. وہ جانور حرام ہیں، ان میں درندگی پائی جاتی ہے. شیر چیتا چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں دانتوں سے. کتا بلا یہ بھی دانتوں سے چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں. وہ پرندے جو پنجوں سے چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، باز شکرا چیل کوا، یہ چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں. گدھ سے لے کر یہ چیر پھاڑ کرنے والے ہیں. یعنی صرف چگنے پر گزارا نہیں ان کا بلکہ چیر پھاڑ پر گزارا ہے. تو یہ بھی حرام ہے. پالتو جانوروں میں چرنے والوں میں گدھا اور خنزیر اس کو بھی حرام کیا گیا. گدھا حدیث کی روح سے کہ پالتو گدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع پر کہ یہ بھی حرام ہے. عورتوں کے ساتھ عارضی نکاح جو متع ہے وہ بھی حرام ہے. یہ کب حرام ہوا؟ خیبر کے موقع پر. تو خنزیر جو ہے یہ بھی چرتا ہے، اس کے لیے آگے حکم آ رہا ہے، وہ بھی حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے حلال کر دیے گئے پالتو جانور. اب ان میں دیکھیں ہرن چیر پھاڑ نہیں کرتا، چرتا ہے، حلال ہے. بارہ سنگھا چیر پھاڑ نہیں کرتا. نیل گائے چیر پھاڑ نہیں کرتی تو گائے کی طرح، کیونکہ قرآن ہے پوری دنیا کے لیے. ہاں جی، زیبرا تو گھوڑے کے ساتھ ملتا ہے نا، زیبرا گھوڑے کے ساتھ، اور گھوڑا حلال ہے. گھوڑا حلال ہے، حدیث کی روح سے حلال ہے. اور فقہ حنفی میں بھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بھی گھوڑا حلال ہے. وہ آنا باقی کہتے ہیں مکروہ ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ فقہ حنفی میں بھی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کہا کہ گھوڑا حلال ہے. حدیث کی روح سے بھی ہے کہ گھوڑا حلال ہے، لیکن ضروری نہیں ایک چیز حلال ہو تو اس کو ہر وقت کھایا جائے. وہ حکمت ہے کہ جنگ کے میدان میں کام آتا ہے. اگر گھوڑے ذبح کرنے شروع کر دیے تو پھر سواریاں کہاں سے آئیں گی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کی حرمت کی کہیں قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے. اسی انداز کے ساتھ اللہ اکبر زرافہ اونٹ کے برابر ہے، نیل گائے گائے کے برابر ہے، زیبرا گھوڑے کے برابر ہے، ہرن جو ہے وہ اس کے برابر ہے، کس کے؟ بکری کے برابر ہے. بھینس جو ہے یہ بھی اصل میں پانی کا جانور ہے. بھینس پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، گائے ڈوبتی ہے. کیوں جی؟ گائے ڈوبتی ہے، بھینس نہیں ڈوبتی. یہ اصل پانی کا جانور ہے. لیکن یہ بھی چونکہ چرتی ہے اس لیے یہ بھی حلال ہے. تو اب کیا فرمایا؟ الا مگر، الا آ گیا، اس کا مطلب ہے جو آگے بیان ہو رہے ہیں یہ حلال نہیں ہے، مگر ما جو یتلا پڑھ کر بتائے جائیں گے علیکم تمہیں، وہ آگے آئیں گے، جن کو پڑھ کر تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، بس اس کے علاوہ پالتو جانور حلال ہیں. اسلام میں یہ نہیں کیا گیا کہ حلال جانوروں کی لسٹ دی گئی ہو، حرام جانوروں کی لسٹ دی گئی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ حلال ہے. کھلا میدان. بس یہ دیکھ لو درندگی تو نہیں اس میں، چیر پھاڑ کے تو نہیں کھانے والا پرندہ، بس یہ چیزیں خیال کرنا. نہ یہ تو اس میں ہے ہی نہیں، پالتو جانوروں میں ہے ہی نہیں. بہیمۃ الانعام میں انامت نہیں، یہ تو موذی چیزوں میں سے ہے، یہ تو موذی چیزوں میں سے ہے، اذیت دینے والے. چوہا، بولا کتا، بچھو، سانپ، ٹھیک ہے جی، اور یہ کوا، یہ تو حرم کے اندر حالت احرام میں بھی ان کو قتل کرنے کا حکم ہے. یہ چیزیں وہ ہیں، یہ اذیت دینے والے. کن کھجورے ہو گیا، بچھو ہو گیا، یہ سانپ ہو گیا، یہ سارے یہ اذیت دینے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں غیرہ سوائے محلی، اللہ اکبر، اس کے الصید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے
جو شکار کے لیے حلال نہیں ہے، غیرہ نہیں ہے محلی حلال الصیدی شکار کرنا، وانتم جب کہ ہو تم حرم حالت احرام میں، حالت احرام میں عمرے والا حج والا احرام باندھ کر گیا ہے۔ احرام کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ دو چادریں پہن کر، لباس پہن کر، اس کے بعد کیا ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، زیب و زینت حرام، خوشبو لگانا حرام، ناخن کاٹنا حجامت کرانا حرام، میاں بیوی سے اللہ اکبر جنسی تعلق بھی حرام، جنسی گفتگو بھی حرام، اشارہ کنایہ بھی حرام، اسی طرح شکار کرنا بھی حرام، یہاں تک کہ شکار کے لیے تعاون کرنا بھی حرام۔ شکاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شکار ادھر گیا ہے، اس کو ہتھیار اٹھا کر دینا، اس کا کوڑا نیچے گر پڑا، وہ بھی نہیں کرنا۔ ایک صحابی تھے اللہ اکبر، انہوں شکار کے لیے جا رہے تھے، باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوتا، حدیبیہ کا موقع تھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کا احرام نہیں تھا، تو ان کی نظر پڑی اللہ اکبر ایک شکار کے اوپر، تو اس گھوڑے پر بیٹھے، ان کا کوڑا نیچے گر گیا، انہوں نے احرام والے ساتھیوں نے کہا یہ کوڑا تو اٹھا دو، انہوں نے کہا نہ، وہ خود نیچے اترے، اٹھایا اور گیا۔ پھر جب شکار کر لیں تو اس نے شکار اپنے لیے کیا، اب اس کا گوشت اس نے بھون کر اب وہ ان کو کھلا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے شکار نہیں کر سکتا۔ شکار اگر اپنے لیے کیا پھر ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے۔ تو حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا، وہ حلال نہیں ہے۔ سمندری تو دریائے سمندری ایک بار اب حالت احرام میں سمندر اور دریا کا شکار حلال کیا۔ سمندر کا شکار دو قسم کا ہے، طعام البحر، صید البحر۔ طعام البحر کیا ہے؟ طعام البحر یہ ہے کہ سمندر میں کوئی جانور مر گیا اور تیر آیا اور لہروں نے اٹھا کر پھینک دیا ساحل کے اوپر، اب اگر سڑا بھسا نہیں، بدبو نہیں، باسی نہیں، حلال ہے، استعمال کر سکتے، آ جاتی ہے مچھلی ایسی مردہ، کیونکہ سمندر مردہ کو اپنے اندر نہیں رکھتا، باہر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے طعام البحر، جو جال ڈال کر زندہ آپ نے وہ جانور پکڑا، شکار پکڑا، اب وہ پھڑک کر مر گیا، اب وہ حلال ہے۔ تو اب کیوں اس کو حلال کیا گیا؟ بات یہ کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یحکم، حکم دیتا ما یرید، جو وہ چاہے۔ بندے کا کام ہے آرڈر ماننا، اس کا کام یہ پوچھنا نہیں ہے یہ کیوں اور یہ کیوں۔ خشکی پر حرام اور سمندر اور دریا میں حلال، حالانکہ حرام باندھا ہوا۔ بات یہ کہ آرڈر آ گیا، ہائر اتھارٹی نے آرڈر کر دیا، بات ختم۔ اب ڈبل سواری پابندی، اب نہیں ہے پابندی، اب ہیلمٹ کی پابندی، اب نہیں ہے پابندی، ان کی مرضی۔ بندے کا کام ہے حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، اس لیے فرمایا اللہ جو چاہے حکم دے۔ سمندر میں جب سفر کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ دکان ہے نہ کچھ اور چیز ہے، نہ کوئی بازار ہے، اوپر آسمان نیچے پانی، اب کیا ہے؟ اب سمندر کا شکار کرے گا تو ہی کچھ جی سکے گا نا۔ تو اللہ تعالی نے وہ سہولت دی ہے کہ سمندر کے اندر تم شکار کر سکتے ہو حالت احرام میں، خشکی پر نہیں، خشکی پر اور بہت ذرائع ہیں کھانے پینے کے۔ تو اب کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ حلال کرو شعائر اللہ، اللہ کے شعار کو۔ شعار کسے کہتے ہیں؟ شعار شعیرہ سے ہے، شعیرہ کہتے ہیں وہ علامتی نشان جو کسی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ مثلا ہندوؤں کے لیے تلک، زنار، پنڈت، چوٹی، برہمن، مندر، یہ ہندو مذہب کا شعار ہے۔ گیروا کھٹا رنگ یہ ہندو مذہب کا شعار ہے۔ صلیب، گرجا، پادری یہ کن کا شعار ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے۔ ڈیوڈ سٹار 6 کونوں والا ستارہ یہ کن کا شعار ہے؟ یہودیوں کا شعار ہے۔ ہتھوڑا درانتی کن کا شعار ہے؟ کمیونسٹوں کا شعار ہے، داتری تے ہتھوڑا۔ اسی طرح سے اللہ اکبر مجوسیوں کے، ہر مذہب کے اپنے اپنے شعار ہیں۔ سکھوں کا کچھ، کڑا، کرپان، شیشہ، یہ ان کے شعار ہیں۔ اسلام کا بھی شعار ہے،
داڑھی، پردہ، نماز، اذان، اللہ اکبر، ہاں جی، حج، عمرہ، یہ شعار ہے، احرام یہ شعار ہے، قرآن شعار ہے. تو فرمایا اللہ کے شعار کو حلال نہ کرو، ان کی حرمت کا خیال رکھو، احترام کرو. کسی بھی ملک کا شعار بھی ہوتا ہے، اس کا جھنڈا، اس کا آئین. اس کا جھنڈا اگر کوئی امریکہ میں رہتے ہوئے کوئی شخص امریکہ کا جھنڈا جلا دے چوک پہ کھڑا ہو کے، بغاوت کا مقدمہ ہوگا کہ نہیں؟ اس نے ہمارے ملک کے جھنڈے کا احترام نہیں کیا. تو ہر ملک کا شعار ہے. اسی طرح سے اللہ اکبر اسلام کا بھی شعار ہے. تو اسلام کے شعار کا کو حلال نہ کرو، اور اس کا مذاق نہ اڑاؤ. ولا الشہر الحرام، ولا اور نہ الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کو حلال کرو. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ رجب، ذیقعد، رمضان نہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم. ذیقعد میں حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، ذی الحج میں حج کرتے ہیں، اور محرم میں ان قافلوں کی واپسی ہوتی ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے کس لیے؟ تاکہ بیت اللہ کی طرف آنے جانے والے راستے پر امن ہو، لڑائی جنگ فساد نہ ہو. تو یہ حرمت والے مہینے بس حکم یحکم ما یرید. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. عمرہ سارا سال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمرہ رجب کے اندر نہیں کیا. ذیقعد میں کیے ہیں یا ذی الحج میں کیے ہیں. 3 عمرے ذیقعد میں کیے ہیں اور ایک حج کے ساتھ، حج قران کے ساتھ عمرہ ذی الحج میں کیا ہے بس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں کو بھی تم نے حلال نہیں کرنا. اللہ اکبر، ان کا بھی عزت احترام کرنا. وعلیکم السلام. پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور. ہدیہ وہ جانور، اب تو وہاں پر منڈیوں میں ملتے ہیں نا جانور، حرم کی سرزمین پر. پہلے لوگ جانوروں کو پال کر گھروں سے لے جاتے تھے، کیونکہ پیدل قافلے جاتے تھے. اونٹوں پر تو جانوروں بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں، کئی مہینوں کے بعد جا کر پہنچتے تھے، روانہ ہو جاتے تھے. تو اس لیے کیا ہے، وہ جانور حدی سورہ مائدہ شروع ہوئی. تو وہ جو قربانی کے جانور ہیں جو جا رہے ہیں اللہ اکبر کہاں کے لیے، حاجی قافلے میں ساتھ لے کر جا رہے ہیں ان کو بیت اللہ کی طرف، تو ان کا بھی احترام کرو. یہ بھی اللہ کے شعار میں سے ہیں. والقلائد، اور نہ ہی حلال کرو قلائد. قلائد قلادہ سے ہے، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں، کہ وہ جانور جو نظر و نیاز کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں اللہ کے نام پر. ان کی نشانی ہوتی تھی، ان کی گردن کے اندر پٹا ڈال دیتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا کتاب المناسک کے اندر، باب تقلید الغنم، کہ بکری کے گلے میں پٹا ڈالنا. تو تقلید بھی اسی سے ہے، پٹا ڈالنا. انسان کو اللہ تبارک، انسان کے لیے یہ لفظ قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوا. تقلید کا لفظ قرآن و حدیث میں انسان کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے. اب کوئی کہے جی جناب اللہ اکبر خنزیروں اور کتوں کے پٹے نہیں ہوتے. جی بات یہ ہے کہ وہ خنزیری سوچ سے باہر آئیں. اللہ اکبر کتوں والی سوچ نہ رکھیں. کیوں؟ اللہ نے انسان کو بھی بغیر پٹے کے پیدا کیا ہے، اور یہ مسجود ملائکہ ہے. اللہ نے اس کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو یہ لفظ جو ہے قرآن حدیث میں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جانوروں کے لیے استعمال. اچھا، اس کے لیے یہ کرتے تھے کہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر جاتے تھے. اونٹ کے لیے خاص طور پر اس کو اشعار کرتے تھے. کیسے؟ ہمارے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں قربانی کے جانوروں کے لیے جو بیت اللہ کی طرف لے کر گئے ان کے لیے میں پٹے تیار کیا کرتی تھی. اچھا، اب وہ پٹے تیار کرتے، ایک تو گلے میں اس کے پٹا ڈال دیا، پھر 2 جوتیاں لٹکا دی جاتی تھی. یہ 2 جوتیاں نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور نظر نیاز کے لیے مخصوص ہو گیا ہے. کہاں؟ بیت اللہ کے لیے. اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی اونٹ بیمار ہو جائے، کیونکہ اونٹ ہی لمبا سفر کر سکتا ہے، زیادہ تر اونٹ کی قربانی کو زیادہ پسند کیا گیا. بیمار ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے، تو اس کو نہر کر کے اس کے گلے سے جوتی اور پٹا اتار کر اس کے خون میں
وہ کر کے یعنی جیسے خون سے لتڑ کر اس کے جسم کے اوپر جس طرح کے سٹیمپ لگتی ہے نا ایسے سٹیمپ لگا دیں، پٹے کی بھی اور اس کی بھی. اور اس کے بعد اس اونٹ کو نہ قافلے والے کھائیں گے نہ ہی جس کی قربانی کا اونٹ ہے نظر نیاز کا وہ کھائے گا، دوسرے لوگوں میں تقسیم کریں اس کا گوشت. اب یہ سٹیمپ جو ہے نا یہ ہو گئی کہ اللہ کے نام پر یہ قربانی اس کے اوپر مہر لگ گئی. تو یہ طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا ولا اور نہ حلال کرو آمینا جو آنے والے ہیں البیت الحرام حرمت والے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف جانے والے قافلوں کو بھی یہ بھی اللہ کے شعار میں سے ہیں. جو احرام باندھ کر جا رہا ہے کہاں؟ بیت اللہ کی طرف. اب یہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے نا تو اس کا بھی عزت کرو، احترام کرو، اس کو ذلیل رسوا نہ کرو. یلا 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 کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرو. اس کو کیا ہے؟ یہ اللہ کے شعار میں سے ہیں، ان کو بھی اللہ اکبر عزت و احترام دو. یہ ضیوف الرحمان ہیں، رحمان کے مہمان ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان قافلوں کو بھی تم نے نہیں روکنا اور ان کا بھی اللہ کے شعار ہیں، ان کو بھی حلال نہیں سمجھنا. پھر ایک تو ہیں جو حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، دوسرا یبتغون جو تلاش کرنے نکلے ہیں فضلا من ربہم اپنے رب کا فضل، روزی کمانے گئے ہیں اللہ کے گھر کی طرف، تجارت کے گھر سے گئے، ان کو بھی حلال نہ سمجھو، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں نا. ورضوانا اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اچھا اب یہاں پر بات یہ تھی کہ حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، نہیں آنے دیا. اب بھی اگلے سال آنا، مسلمان واپس چلے گئے اگلے سال کے. اب یہ تھا کہ حج کا سیزن آیا. اب کتنے عرب کے قبیلے تھے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، مشرکین اپنے اپنے طور پر جو بھی طریقہ کر گزرنا تھا انہوں نے مسلمانوں کے علاقے سے. اب دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ انہوں نے ہمیں روکا تھا نا، اب ہم ان کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، یہ کام تم نے نہیں کرنا. قربانی کے جامع ان کے ساتھ ہیں، چاہے شرکیہ کام کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پر احرام باندھے ہوئے انہوں نے، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. تم ان قافلوں کو نہیں روکنا، ان کو عزت ہے. اس کا مطلب ہے کوئی مشرک بدعتی مسجد نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو یہ بھی تیری نماز کا کیا فائدہ؟ کچھ نہ کچھ تو جا رہا ہے نا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کو تم نہ روکو. ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اللہ اکبر کہ ان کا خیال کرنا. اب ایک تو اللہ کے شعار کا احترام کرنا ہے، ان کو حلال نہیں سمجھنا، حرمت والے مہینوں کو حلال نہیں سمجھنا. حدی اور قلائد وہ جانور جو قربانی کے لیے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف یا جن کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا نظر نیاز کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں، ان کو بھی تم نے حلال نہیں سمجھنا. کیا مطلب؟ بے حرمتی نہیں کرنی. حلال سے مراد ہے، نہ کرنا سے مراد ہے بے حرمتی. اور نہ ہی ان قافلوں کو جو مسجد حرام کی طرف بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا جو لوگ اپنے رب کا فضل اور رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، ان کو تم نے بے حرمتی بے عزتی نہیں کرنی. وَإِذَا اور جب حلال تم حلال ہو جاؤ. کیا مطلب؟ احرام اتر گیا، جب تمہارا احرام کی اتر گیا یعنی احرام کی پابندی عمرہ کر لیا تم نے، احرام اتار دیا. یعنی اب کیا تھا؟ فَاصْطَادُوا اب تم شکار کر سکتے ہو. پہلے پابندی تھی نا شکار کرنے کی، لیکن یہ یاد رکھیں حدود حرم جو حرم کی حدود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کی ہے. میقات اور ہے، ادھر دیکھیں سب یہ سمجھیں. ایک ہے یہ میقات ہیں 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیے ہیں. مدینہ سے ہیں تو بیر علی، ذوالحلیفہ. پاکستان ہندوستان سے جائیں تو یلملم سعدیہ کے نام سے اللہ اکبر وہاں پر میقات ہے. کویت وغیرہ ادھر سے آئیں تو پھر سیل الکبیر. اسی طرح سے ملک شام سے ہیں تو جوفا، عراق سے ہیں تو ذات عرق. یہ 5 میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیے ہیں. اب دیکھیں یہ ہے میقات.
میقات سے احرام کے بغیر گزرنا منع ہے حج اور عمرہ والے کے لیے. میقات سے اس کو اگر غلطی سے گزر گیا تو اس واپس جائے, نہیں تو پھر ایک دم دینا پڑے گا اس کو, ایک جانور قربانی کے لیے دینا پڑے گا. اچھا, اب میقات ہے اور حرم کی حدود اور ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے میقات اور اس کے اندر یہ حرم کی حدود. حرم کی حدود خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر کی, برجیاں لگی ہوئی ہیں آج بھی وہاں پر, کہ اس زمین کے اندر چاہے کسی نے احرام باندھا ہے یا نہیں باندھا, وہاں کا رہائشی ہے یا باہر سے آیا ہوا ہے, اس حدود میں شکار کرنا حرام ہے. نہ احرام والے کے لیے جائز ہے, نہ ہی غیر احرام والے کے لیے جائز ہے. وہاں کا درخت, پتے توڑنا, درخت کاٹنا, گھاس کاٹنا, یہ منع ہے. گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے. لڑائی جنگ جھگڑا کرنا منع ہے. یعنی گری پڑی چیز جو شخص اٹھائے مالک تک پہنچانے کی نیت سے اٹھانی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پڑی رہے. یہ حرم کی حدود اور ہے. پھر مسجد حرام اور ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. میقات, ٹھیک ہے, حرم کی حدود, اس کے اندر مسجد حرام بیت اللہ, ٹھیک ہے نہیں, تو مسجد حرام حرمت والی مسجد, اس کی حدود اور ہے. تو اس کا اب کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ہو گئے حلال, کیا مطلب, جب تم نے احرام اتار لیا, حرمت والی پابندیاں احرام والی ختم ہو گئیں, اب فاصطادوا, شکار جو منع تھا نا, حدود حرم سے باہر شکار کر سکتے. حدود حرم کے اندر تو ویسے بھی نہیں کر سکتے نا, باہر شکار کی اجازت ہے. اس لیے حدود حرم سے باہر کا جو علاقہ وہ کیا کہلاتا ہے, ہل, وہاں شکار کرنا حلال ہے, وہ ہے ہل. اور عمرہ کرنے کے لیے ہل میں جانا شرط ہے. عمرے کا احرام باندھنا ہے تو جو مکہ مکرمہ رہے گا وہ کیا ہل میں جائے گا. وہاں جیرانہ ہل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھا. باہر سے آ رہے تھے, آفاقی تھے, باہر سے آ رہے تھے, حنین سے واپس آ رہے تھے. اور مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جبل تنیم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرے کا احرام بندھوایا, جن کو ہمارے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو, صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو وہ ہل ہے. تو حج کے لیے میقات سے احرام باندھنا شرط ہے, اور عمرہ کے لیے ہل سے بھی احرام باندھ کر آ سکتا ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولا یجرمنکم, نہ تمہیں آمادہ کرے شنآن, دشمنی, قوم, کسی قوم کی, ان صدوکم, کہ تم روکنے لگ جاؤ, عن المسجد الحرام, مسجد حرام سے, ان تعتدوا, کہ تم زیادتی کرو. اس سے اللہ منع کرتا ہے. وعلیکم السلام. کیونکہ حدیبیہ میں جب انہوں نے روکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں مشرک, ہیں دشمن, انہوں نے تمہیں روکا, لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم دوسروں کو بھی مسجد حرام سے روکنا شروع کر دو جانے سے. نہ, تم نہ روکو, یہ زیادتی ہوگی, یہ زیادتی تم نے نہیں کرنی. وتعاونوا, اور تعاون کرو, علی البر, نیکی, والتقوی, اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. جتنا وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ معاونت کرو. ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے, تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ ہے, دعوت دیتے رہیں گے, ہیں مشرک وہ, ہیں غلط وہ, گمراہ ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نے جتنا وہ کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے نہ روکو. فرمایا ولا تعاونوا, اور نہ تعاون کرو, علی الاسم, گناہ پر, والعدوان, اور زیادتی کے کام پر. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. یعنی جو بھی کوئی گناہ کا کام چاہے مومن مسلمان ہی کیوں نہ کرے, ظفر صاحب تم نے تعاون نہیں کرنا. زیادتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ حیران, مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو. زبان سے روک سکتے ہو, منت الجاجت سے روک سکتے ہو, پریشر ڈال کے روک سکتے ہو, تعلقات استعمال کر کے روک سکتے ہو, جیسے بھی ہو اس کو ظلم سے روکو. نہ بھائی نا, یہ کام نہ کر. تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, جو بھی نیکی کا کام ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ, بے شک اللہ, شدید العقاب, عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. اب نیکی اور تقوی کے کاموں میں اب یہ نہیں ہے کہ جی آؤ جی مل کر قبر پر چادر چڑھائیں, یعنی تعزیوں کے اندر جا کر جناب جی ان کے ساتھ امن کمیٹی کے میں شامل ہو کر تعزیے, اللہ اکبر, کے جلوس میں ان کے ساتھ ساتھ چلیں. جی یہ تعاون نیکی کا نہیں ہے, یہ گناہ کا تعاون ہے. یہ تعاون پھر گناہ کا تعاون ہے.
جی نیکی کا نہیں ہے جی، نہیں کر سکتے تو الگ ہو جاؤ، لیکن ان میں شامل ہو کر الگ بات اس چیز کو سپورٹ کرنا. کرسمس کا کیک ہم جی مسیح بھائیوں کو ہم جی مبارکباد دیتے ہیں، کرسمس کا کیک شامل ہو گئے نا تم، یہ گناہ کام ہے، تعاون کیا تم نے ان کے ساتھ. اب دیوالی کا دن ہے نا، ہاں ہندوؤں کی دیوالی ہو، مندر میں جا کر ٹل کھڑکانے لگ جائے. ہاں جی سکھوں کے مندر وہاں گردوارے میں جا کر وہاں ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائے. ہاں جی گرجے میں جا کر ہاں جی شمع جلانے میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو یہ گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا. نیکی کا کام جو اسلام میں جائز ہے اس حد تک تم تعاون کر سکتے. ایک ہندو مشرک کافر یہودی عیسائی سکھ بھوکا ہو تو روٹی نہیں کھلائیں گے نا اس کو. وہ بیمار ہو علاج نہیں کریں گے اس کا. یہ تالیف قلب ہے. اس کو اسلام کی دعوت بھی دو، شاید اسلام کی طرف آ جائے. سردی میں ٹھٹر رہا ہے، زخمی پڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھیں گے یہ غیر مسلم ہے یا مسلم ہے. اس وقت اس کے ساتھ جس کی اسلام اجازت دیتا ہے انسانی ہمدردی کے ناطے اس کا حکم ہے. اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، وہ پوری کریں گے اس کی. اس پر ظلم ہوا ہے تو اس مظلوم کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اس کے بیچارے پر ظلم ہوا. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو ہمارا چونکہ دشمن ہے، نہ ایسے نہیں. تو اسلام ہمدردی کا دین ہے. لیکن جن کاموں میں وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ان میں شریک نہیں ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، اس معاملے میں خیال کرنا. اللہ کا تقوی اختیار کرو. سیاسی مفاد نہ دیکھو چونکہ ووٹ لینے ہیں. ہماری برادری ہے جی وہ تو میری جان پہچان والا ہے، نہ وہاں جو تم نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے. یہ خیال کرنا کہ تم ان کے ساتھ کرو تو عذاب دینے بڑا سخت ہے. اب جو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جن چیزوں کو ہم نے پڑھ کر بتایا ہے تو وہ چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں. ان میں حرمت، حرام کر دیے گئے، علیکم تم پر، المیتہ، مردار، وہ جانور جو مر گیا ذبح نہیں کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے دو مرداروں کے، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی. ٹڈی وہ نہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، وہ ٹڈی دل جو آیا کرتا تھا، مکڑی، وہ لاکھوں کی تعداد میں جھنڈ کے جھنڈ، وہ اگر مردہ حالت میں پڑی ہے وہ حلال ہے. اس کے پر وغیرہ کھینچ کر اس کو بھون کر کھائے. کچھ عرصہ پہلے ملتان سے بھی گزری تھی وہ، ہاں جی، وہ جو بھی ہری بھری چیز ہوگی اس کو وہ کھا جاتی ہے. کوئی فصل باقی نہیں رکھتی، کوئی باغ باقی نہیں رکھتی. وہ مردہ حالت میں پڑی ہے تو کھا سکتے. مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، یہ مردہ حالت میں پڑی ہے، وہ سید طعام البحر جس کو کہا، یہ بھی حلال. یا سید البحر ہے تو تڑپ کے پھڑک کے مر جائے، پانی سے باہر آتے مر جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں بدبو نہ آ رہی ہو، سڑی بھسی باسی نہ ہو. اگر گل سڑ گئی ہے تو پھر حلال نہیں ہے. نہیں، آزمائش بھی ہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدم، اور دوسرے نمبر پہ خون بہتا ہوا، رگوں سے بہتا ہوا جو خون ہے، دم مسفوح. دوسری جگہ فرمایا یہ بھی حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے دو خونوں کے، ایک جگر کلیجی اور دوسرا تلی. یہ پیور خون ہے، فریز شدہ، جمے ہوئے. گوشت کے اندر ریشے ہوتے ہیں، گوشت کی بوٹی ہوتی ہے اس میں ریشے ہوتے ہیں، پھلیاں. ان میں ریشے نہیں ہیں. کلیجی میں ریشے ہوتے ہیں، تلی میں پیور خون ہے، یہ حلال ہے. لیکن بہتا ہوا خون وہ حرام ہے. پھر فرمایا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. چونکہ بات کھانے پینے کی ہو رہی ہے اس لیے گوشت کا کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر کے بالوں سے بنا ہوا شیونگ بورڈ سے شیو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قطع کرو، اور وہ بھی خنزیر سور کے بالوں سے.
ہے نا, بڑا سافٹ کہتے ہیں, بڑا سفید اور سافٹ, بڑا نرم, امپورٹڈ چیز ہے جی, بڑا یہ ہے, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کرتا ہے. تو یہ اللہ اکبر, تو اس کا چاہے اللہ اکبر اس کا گوشت جو ہے اس کو حرام. کیوں؟ یہ مجسم یورک ایسڈ ہے. یورن پاس کرتے نا پیشاب, تو یہ چاہے جتنا صاف ستھرا کر لیں, اس کو نہلا دھولا لیں, جو بھی ہے, یہ نجس العین ہے. ہاتھ لگے گا ہاتھ بھی نپا, کتا بھی نجس العین ہے. جس جگہ بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پانی چھڑکا ہے جب اٹھ کر گیا وہ, اور یہ بھی نجس العین ہے. خنزیر جو ہے یہ حالانکہ چرتا ہے, چیر پھاڑ نہیں کرتا, لیکن یہ حرام کر دیا گیا. اس کے اندر بغیرتی کی انتہا ہے. جو اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں ان میں بھی انتہا ہو جاتی ہے. وما, اور اس کے علاوہ جو, اب یہ تین چیزیں حرام کی, انسان کی جان کو خطرہ تھا. مردار, خون, خنزیر کا گوشت, یہ انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے حرام کیا. چوتھی چیز اللہ نے حرام کی, وما, اور جو, اہلا, دیکھیں ہاں دو آنکھوں والی ہے, ہاں حلق والی, حلوے والی نہیں ہے, جو حلال کے لیے استعمال ہے. جو مشہور کیا جائے, ہلال عید کہتے ہیں نا, عید کا چاند, اس کی شہرت ہوتی ہے, وہ ہلال ہے ہڑکی والا یا دو آنکھوں والا, وہ اس سے لکھا جاتا ہے حلوے والی سے نہیں لکھا جاتا. تو وما اہلا, اور جو کچھ مشہور کیا جائے لغیر اللہ, اللہ کے لیے بھی, اس کو وہ بھی اللہ نے خنزیر کی طرح حرام کر دیا. چاہے بکرے چھترے ہوں, چاہے اٹے گھٹے ہوں, چاہے 11ویں منت ہو, چاہے ریوڑیاں تلونگڑیاں ہوں, چاہے اللہ اکبر ہاں جی کچھ بھی ہو, اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی نظر نیاز کے لیے کوئی چیز دی جائے, جو بھی دیا جائے. اکثر لوگوں نے مانا کیا ہے کہ جو جانور اللہ کے سوا دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے, یہ مانا غلط کیا انہوں نے. یہاں اہلا ہے, اہلا حلق والا نہیں, زوبیا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے اللہ اکبر جو مشہور کیا جائے. جس چیز کو غیر اللہ کے نام کے لیے مشہور کیا جائے, کیونکہ نظر نیاز, نظر عربی کا لفظ ہے, نیاز فارسی کا لفظ ہے, اور منت منوتی لنگر سبیر سراکی پنجابی اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو اللہ کے سوا دوسرے کے لیے کوئی بھی نظر نیاز کے طور پر چیز دی جائے, جو بھی دی جائے, وہ کیا ہے خنزیر کی طرح اللہ نے اس کو حرام قرار دیا, کیونکہ اس سے ایمان کا خطرہ تھا, ایمان برباد ہو جاتا ہے جی. نظر اللہ, نیاز حسین, صدقہ پنجتن پاک کا یہ دھوکہ ہے. نظر بھی اللہ کے لیے, نیاز بھی اللہ کے لیے, صدقہ خیرات وہ بھی, منت منوتی لنگر سبیل بھی اللہ کے لیے. اتحیات میں کہتے ہیں والطیبات, اے اللہ ہماری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تو مالی باتوں میں نظر نیاز, منت منوتی, صدقہ خیرات, لنگر سبیل, یہ سارا مالی عبادت ہے, اور عبادت اللہ کے لیے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. پھر کیا ہے اللہ اکبر, غیر اللہ کے نام پر ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو چیز بھی دی جائے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے. والمنخنقۃ, اچھا اب اگر کہا جائے ہاں جی, آپ کہتے ہیں جی یہ بریانی بنی ہوئی ہے, یہ حلیم بنی ہوئی ہے, بڑی مزیدار ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, صاف ستھری ہے, اللہ اکبر, تو اس میں کیا حرج ہے جی؟ بات یہ ہے اللہ اکبر, جب اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی نظر نیاز کہہ دی انہوں نے, تو وہ اسی وقت حرام ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, صاف ستھری پلیٹ ہاں جی بریانی کی آپ کے سامنے ہے, اور کوئی کہہ دے اس میں زہر ملا ہوا ہے, جبکہ دیکھا نہیں آپ نے زہر ملاتا ہوا کسی کو, کھائیں گے آپ؟ کسی نے کہا جی پیشاب کر دیا کسی نے, اس میں استعمال کریں گے؟ وہ شک پڑ گیا نا. تو یہ جو ہے غیر اللہ کی نظر نیاز, یہ تو پکی بات ہے حرام ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بوانا مقام پر میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک منت نظر مانی تھی اونٹ ذبح کرنے کی, تو اب میں مسلمان ہو گیا کہ وہاں جا کر ذبح کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انکوائری کی, وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ عرض کیا نہیں. ان کا کوئی آستانہ تو نہیں؟ عرض کیا نہیں. ہاں جی کوئی بت پوجا جاتا ہو, کوئی وہاں پر ایسا میلہ لگتے ہوں, مقدس جگہ ہو, مشرکوں کے نزدیک؟ عرض کیا نہیں. فرمایا پھر جا ذبح کر. اس کا مطلب اگر وہ مشرکوں کے نزدیک مقدس جگہ ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے. قلعے پر جا کر کوئی دیکھ تقسیم کرے کہ جی میں اللہ کے نام کی بانٹ رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے؟ باول حق کی نیاز بانٹنے آیا ہے. محرم کے دنوں میں اللہ کے نام کی بانٹے, لوگ کیا کہیں گے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز بانٹ رہا ہے. لہذا ایسے دن, ایسی جگہ اللہ اکبر, اور ان سے بھی پرہیز کیا جائے.
والمنخنقہ، اور کیا فرمایا، اور وہ جانور جو گردن دب کر مر جائے، گلے میں رسی پھنس گئی، زنجیر پھنس گیا، یا کسی نے گلا دبا دیا اس کا، جانور پر جانور گرے اور نیچے ٹرکوں سے اٹھا کر پھینکتے ہیں اور گردن ٹوٹی، وہ تو منخنقہ مردار ہو گیا، یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اور چوٹ لگنے والا، ڈنڈا سوٹا مارا ہے یا غلیل سے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ پتھر ہے، پتھر نے چوٹ مارنی ہے، جانور مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، حرام ہو گیا۔ اس لیے اللہ اکبر، نیزہ مارا ہے، لاٹھی لگی ہے، لکڑی لگی ہے، لیکن خون نہیں نکلا اس کا، گولی ماری ہے تو اس لیے گولی ایسی ہو کہ اگر چیر پھاڑ جائے خون نکل ہے پھر تو ہے ٹھیک، لیکن اگر ایسی نہیں ہے، چوٹ لگی ہے، صرف نشان ہے، خون نہیں نکلا، وہ حرام ہے اگر اس سے مری ہے وہ چوٹ لگا ہوا جانور۔ اسی طرح سے والمتردیہ، اور وہ جانور جو بلندی سے نیچے گرے، پہاڑ سے گرا، چھت سے گرا، سیڑھیوں سے لڑکا، یا گہری کھائی میں گرا، کنویں میں گرا، مر گیا، حرام۔ والنطیحہ، اور وہ جو سینگ لگنے سے مرا، جانور لڑے، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا، حرام۔ وما، اور جو اکل سبو، جس کو درندے نے پھاڑ کھایا، درندہ کتا پڑ گیا، اس کو شیر چیتا پڑ گیا، اور اس نے چیر پھاڑ کھا دیا، درندے کی ماری، حرام۔ الا، ہاں مگر ایک صورت ہے، ما زکیتم، جو تم اس کو پاک کر لو، ذبح کر لو، ان میں سے کوئی جانور، وہ جانور جس کی گردن دبی تھی، آپ پہنچے، آخری سانس لے رہا تھا، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھری پھیر دی، اور اس کا خون نکل آیا، تھوڑا سا تڑپا ہے، اب حلال ہے۔ چوٹ لگا ہوا جانور آخری سانس لے رہا تھا، ذبح کر لیا تم نے، اب حلال ہے، ذبح ہو گیا، نشانی کیا ہے، خون نکلے گا، جو مر جاتا ہے اس کا خون نہیں نکلتا۔ والمتردیہ، اور جو بلندی سے گرا ہے، اسی طرح سے سینگ لگا ہے، اسی طرح سے درندے نے پھاڑ کھایا، آخری سانس لے رہا تھا، آپ نے ذبح کر لیا، حلال ہو گیا۔ وما ذبیحہ، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا، علی النصب، آستانے پر، گھٹا جہاں پیر جا کے ذبح کرنا ہے، اب وہ آستانہ ہو گیا نا، یہ بھی حرام۔ یہ مچھلی روٹی وہاں جا کر دینی ہے، پاک مائی، حرام ہو گئی، ٹھیک ہے نہیں، دال روٹی نوری حضوری جا کر دینی ہے، حرام ہو گئی۔ اس طرح ہر ایک کے نام کی، کہیں کسی کی، یہ 11ویں والے کے نام کی اللہ اکبر کھیر بانٹ رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ حرام ہو گئی جو آستانہ۔ وان، اور یہ بھی حرام ہے کہ تستقسموا، تم تقسیم کرو بالازلام، تیروں کے ساتھ، کیا جی، یہ حصے پڑے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کا تیر اس نشانے پر لگا، یہ حصہ اس کا، اس نشانے پر لگا، حصہ اس کا، تیروں کے ذریعے سے یہ کرنا، یہ لاٹری کی طرح ہو گیا، کسی کو ملا، کسی کو نہ ملا، ملا زیادہ ملا، کسی کو ملا تھوڑا ملا، تو یہ اس لیے اس کو بھی حرام کیا۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ کیا ہے، فسق ہے، گناہ کے کام ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ اس آیت کا باقی حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔